السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ آپ کو ڈر نہ لگے، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصہ لازمی کر لیں، ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے کامران یوسف نے۔ چلیے سنتے ہیں کامران یوسف کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام کامران یوسف ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک اوبر ڈرائیور ہوں۔ پچھلے 4 سال سے میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ اس دوران میں نے ہر قسم کے مسافروں کو دیکھا ہے، کچھ عجیب، کچھ خوش مزاج اور کچھ خاموش، مگر جو کچھ میرے ساتھ 22 جنوری کی اس رات پیش آیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں عام طور پر رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں کیونکہ اس وقت کرایہ زیادہ ملتا ہے اور ٹریفک بھی کم ہوتی ہے۔ اس رات بھی میں تقریباً رات کے 11 بجے گھر سے نکلا تھا۔ سردی کافی تھی اور اسلام آباد کی سڑکیں غیر معمولی حد تک سنسان تھیں۔ رات تقریباً 1:10 پر مجھے ایک رائڈ ریکویسٹ موصول ہوئی۔ پک اپ لوکیشن تھی F6، ایک پرانی گلی، ڈراپ آف مری روڈ، راولپنڈی۔ میں نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ جیسے ہی میں F6 کی اس گلی میں پہنچا مجھے فوراً محسوس ہوا کہ یہ جگہ عام نہیں ہے۔ گلی تنگ تھی، دونوں طرف پرانے درخت تھے جن کی شاخیں اوپر سے ایک دوسرے سے الجھی ہوئی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس تھیں مگر ان کی روشنی بہت مدھم تھی۔ میں نے گاڑی آہستہ کی اور لوکیشن پر رک گیا۔ چند لمحے گزرے مگر کوئی نہیں آیا۔ میں نے فون نکال کر کال کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اچانک گاڑی کے پچھلے دروازے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، ایک عورت پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں چونک گیا کیونکہ میں نے اسے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سفید رنگ کے کپڑوں میں تھی اور اس کے بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، سر جھکائے ہوئے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، جی آپ کو مری روڈ جانا ہے؟ آگے سے ہلکی سی آواز میں اس نے ہاں کہا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی اور عجیب طرح کی تھی، جیسے دور سے آ رہی ہو۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے حسب عادت ریڈیو آن کیا مگر کچھ ہی لمحوں بعد سگنلز ڈراپ ہو گیا۔ عجیب سی خراش دار آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ریڈیو بند کر دیا۔ گاڑی کے اندر اب ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ میں نے آئینے میں دیکھا، وہ اب بھی اسی طرح بیٹھی تھی۔ کچھ منٹ بعد مجھے محسوس ہوا کہ گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت اچانک کم ہو گیا ہے۔ میری سانس سے دھواں نکلنے لگا۔ ہیٹر تو آن ہے، میں نے خود سے کہا۔ میں نے ہلکے سے پیچھے دیکھا، وہ عورت اب آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی اس نے چہرہ اوپر کیا میں نے جو دیکھا وہ بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، ان میں کوئی سفیدی نہیں تھی، کوئی زندگی نہیں تھی۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولی، تمہیں پتہ ہے یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، جی مری روڈ۔ نہیں، اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہ راستہ وہاں جاتا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اب سڑک مکمل خالی تھی، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی انسان۔ اچانک GPS بھی بند ہو گیا۔ اسکرین پر صرف ایک لائن نظر آ رہی تھی، ری راؤٹنگ۔ میں نے فون اٹھا کر نیویگیشن دوبارہ چلانے کی کوشش کی مگر کچھ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ وہ عورت ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جو انسان کو اندر سے ہلا دے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچانک گاڑی
خود بخود آہستہ ہونے لگی۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا مگر گاڑی رفتار نہیں پکڑ رہی تھی اور پھر انجن بند ہو گیا۔ گاڑی سڑک کے بیچ میں رک گئی۔ میں نے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر سب کچھ بے فائدہ ثابت ہوا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہ عورت اب میرے بالکل قریب جھکی ہوئی تھی، اتنی قریب کہ میں اس کی سانس محسوس کر سکتا تھا۔ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ 2 سال پہلے تم نے مجھے اسی سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا اور مجھے اچانک ایک واقعہ یاد آیا۔ 2 سال پہلے ایک رات میں نے ایک خاتون کو اسی روٹ پر چھوڑا تھا، لیکن راستے میں اس نے کہا تھا کہ اسے آگے ایک موڑ پر اتار دو۔ وہ جگہ سنسان تھی۔ میں نے اسے وہاں چھوڑ دیا اور اگلے دن خبر آئی تھی کہ اسی جگہ ایک عورت کی لاش ملی ہے۔ میرا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ تم تھی؟ وہ خاموشی سے مسکرائی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، مجھے وہاں مت چھوڑو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ اور قریب آ گئی۔ اب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اچانک گاڑی کے دروازے خود بخود لاک ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی، اندر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے زور زور سے دروازے کھولنے کی کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور پھر اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کی جلد سیاہ پڑنے لگی، آنکھیں مزید گہری ہو گئیں اور اس کے منہ سے ایک عجیب سی بدبو آنے لگی۔ میں چیخنے لگا، اللہ کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ زور سے ہنسی اور پھر اچانک سب کچھ رک گیا، خاموشی۔ کچھ سیکنڈ بعد گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی، لائٹس واپس آ گئیں اور وہ عورت اب غائب ہو چکی تھی۔ میں فوراً گاڑی چلا کر وہاں سے نکلا اور سیدھا گھر پہنچا۔ اگلے دن میں نے اخبار میں خبر پڑھی، مری روڈ پر اسرار حادثہ، ایک خاتون کی پرانی فائل دوبارہ کھل گئی۔ میں نے وہ تصویر دیکھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ میں نے اسی دن اوبر چھوڑ دیا اور آج بھی جب میں رات کو گاڑی چلاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلی سیٹ خالی نہیں ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے سلمان قریشی نے۔ چلیے سنتے ہیں سلمان قریشی کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام سلمان قریشی ہے اور میں آپ کو جو کچھ سنانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا۔ میں نے کئی بار خود کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا، مگر سچ یہ ہے کہ جو کچھ اس رات ہوا وہ حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جس نے میرے پورے خاندان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ واقعہ تقریباً 2 سال پرانا ہے، جب ہم 4 لوگ، میں، میری بیوی عائشہ، میرا 6 سالہ بیٹا احمد اور میری چھوٹی بہن مریم اسلام آباد سے نتھیا گلی کی طرف گئے تھے۔ مقصد صرف ایک چھوٹی سی چھٹیاں گزارنا تھا، شہر کے شور سے دور سکون کی تلاش میں۔ ہم نے ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس بک کیا تھا جو جنگل کے اندر کافی گہرائی میں تھا۔ مالک نے ہمیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، رات کے وقت باہر مت نکلیں اور اگر راستہ بھول جائیں تو وہیں رک جائیں، آگے مت بڑھیں۔ ہم نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ پہلے دن سب کچھ ٹھیک رہا، موسم خوشگوار تھا، درختوں کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا، سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ لیکن اصل کہانی دوسرے دن رات کو شروع ہوئی۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا اور تھوڑی دیر باہر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اچانک احمد نے کہا، بابا وہاں کوئی کھڑا ہے۔ ہم نے اس کی انگلی کے اشارے کی طرف دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، کوئی نہیں ہے بیٹا، تمہیں لگ رہا ہے۔ لیکن احمد کا چہرہ سنجیدہ تھا، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے فوراً اسے اندر لے جانے کا کہا۔ ہم سب اندر آ گئے مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی خشک پتوں پر چل رہا ہو۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا،
اندھیرا بہت گہرا تھا لیکن مجھے لگا جیسے درختوں کے درمیان کوئی سایہ حرکت کر رہا ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہے اور واپس بستر پر آ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ٹھک۔ ہم سب چونکے۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک آواز آئی، دروازہ کھولو، میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ آواز ایک مرد کی تھی مگر اس میں کچھ عجیب تھا، جیسے وہ بہت دور سے آ رہی ہو۔ عائشہ نے فوراً کہا، دروازہ مت کھولو۔ میں بھی ہچکچا رہا تھا۔ براہ کرم، سردی ہے، مجھے اندر آنے دو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر ہینڈل کو ہاتھ میں لیا اور اچانک احمد چیخ پڑا، بابا مت کھولو، یہ وہی ہے۔ میرا ہاتھ رک گیا۔ کون؟ وہی جو باہر کھڑا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ چند لمحے بعد دستک رک گئی۔ ہم نے سوچا شاید وہ چلا گیا ہے، لیکن پھر وہی آواز کھڑکی کے پاس سے آئی، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اب وہ آواز زیادہ قریب تھی اور زیادہ گہری۔ میں نے پردہ ہٹانے کی ہمت نہیں کی۔ ہم سب خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد آوازیں بند ہو گئیں۔ ہم نے سوچا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح ہم نے فیصلہ کیا کہ واپس شہر چلے جائیں گے۔ ہم نے سامان پیک کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستہ جنگل کے درمیان سے گزرتا تھا۔ میں نے جی پی ایس آن کیا مگر سگنل نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کل جس راستے سے آئے تھے اسی سے چلتے ہیں۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے لگا کہ ہم بار بار ایک ہی جگہ سے گزر رہے ہیں۔ وہی درخت، وہی موڑ، وہی ٹوٹی ہوئی لکڑی۔ یہ ہم یہاں پہلے بھی آئے تھے، مریم نے کہا۔ میں نے سر ہلایا، ہاں شاید۔ ہم نے دوسرا راستہ لیا لیکن وہ بھی ہمیں اسی جگہ لے آیا۔ احمد نے آہستہ سے کہا، بابا وہ ہمیں جانے نہیں دے رہا۔ میری سانس رکنے لگی۔ اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ میں نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ہم سب گاڑی سے باہر نکلے۔ جنگل میں عجیب سی خاموشی تھی، پرندوں کی آواز نہ ہوا کی سرسراہٹ، بس ایک گہرا سناٹا۔ اور پھر ہمیں وہ نظر آیا، درختوں کے درمیان وہی سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ عائشہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیا ہے؟ میں کچھ نہیں بول سکا۔ وہ سایہ قریب آتا گیا اور پھر اس نے شکل اختیار کر لی۔ وہی آدمی جس نے رات کو دروازہ کھٹکھٹایا تھا، مگر اب اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھی اور چہرہ ایسے جیسے کسی نے نوچ ڈالا ہو۔ وہ رک گیا اور ہمیں گھورنے لگا، تم جا نہیں سکتے۔ اس کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ احمد رونے لگا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، ہمیں جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہنسا، تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے اور سائے نکلنے لگے۔ ہم چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں دعا پڑھنے لگا، اور پھر اچانک تیز ہوا چلی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے اور ایک لمحے میں سب کچھ غائب ہو گیا۔ ہم دوبارہ گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے فوراً گاڑی دوڑائی اور بغیر پیچھے دیکھے سیدھا مین روڈ تک پہنچ گیا۔ ہم کسی طرح شہر واپس آ گئے، لیکن اس واقعے کے بعد احمد کبھی ویسا نہیں رہا۔ وہ اکثر کہتا ہے وہ اب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ سچ ہے۔ مجھے بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنگل سے نکلے نہیں بلکہ وہ جنگل ہمارے ساتھ آ گیا ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے فہد ملک نے۔ چلیے سنتے ہیں فہد ملک کی سٹوری، انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام فہد ملک ہے اور میں پچھلے 5 سال سے ایک ویئر ہاؤس میں بطور سیکیورٹی سپروائزر کام کر رہا ہوں۔ میرا کام رات کی شفٹ میں سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کرنا تھا۔ عام طور پر یہ ایک بورنگ جاب تھی۔ اسکرینوں پر خالی ہالز، بند کمرے اور دروازے، کبھی کبھار کوئی چوہا یا بلی نظر آ جاتی۔ لیکن 17 فروری کی رات
وہ رات میرے لیے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہمارا ویئر ہاؤس کرنگی انڈسٹریل ایریا کے ایک سنسان حصے میں واقع تھا۔ دن کے وقت تو یہاں کافی رش ہوتا تھا، مگر رات کو مکمل خاموشی چھا جاتی۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں کنٹرول روم میں بیٹھا تھا، میرے سامنے 12 اسکرینیں تھیں، ہر ایک مختلف حصے کو دکھا رہی تھی۔ وقت تقریباً رات کے 2 بجے کا تھا۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک اسکرین نمبر 7 پر کچھ ہلچل نظر آئی۔ یہ کیمرہ ویئر ہاؤس کے پچھلے حصے میں لگا ہوا تھا، جہاں پرانا سٹاک رکھا جاتا تھا، اور عام طور پر کوئی وہاں نہیں جاتا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ شاید میری نظروں کا دھوکہ ہے، میں نے خود سے کہا۔ لیکن چند سیکنڈ بعد وہی اسکرین ہلکی سی فلکچویٹ ہوئی، جیسے سگنل میں مسئلہ ہو۔ پھر مجھے واضح طور پر کچھ حرکت نظر آئی، ایک سایہ۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے زوم کیا، لیکن وہاں کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً واکی ٹاکی اٹھایا اور گارڈ شکیل کو کال کی۔ شکیل، پچھلے ہال میں جا کر چیک کرو، کچھ موومنٹ نظر آ رہی ہے۔ جی سر، ابھی دیکھتا ہوں۔ چند منٹ بعد شکیل وہاں پہنچ گیا۔ میں اسکرین پر اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، یہاں تو کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے دوبارہ اسکرین دیکھی، واقعی کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ۔ میں نے بات ختم کی، مگر دل میں بے چینی باقی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اسکرین نمبر 3 پر اچانک یہ کیمرہ مین گیٹ کے قریب لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا گیٹ خود بخود ہل رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے فوراً دوبارہ گارڈ کو بلایا۔ شکیل، گیٹ چیک کرو۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچا گیٹ بالکل ساکت تھا۔ سر، یہاں بھی سب نارمل ہے۔ اب میرے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود جا کر چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں کنٹرول روم سے باہر نکلا اور ٹارچ لے کر پچھلے ہال کی طرف بڑھا۔ وہ جگہ ہمیشہ سے ہی عجیب لگتی تھی، پرانا سامان، ٹوٹے ہوئے باکس اور گرد آلود فرش۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، سڑی ہوئی، باسی۔ میں نے ٹارچ گھمائی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ میں واپس مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک ٹھک، میرے پیچھے کچھ گرا۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، ایک باکس زمین پر پڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، اور جیسے ہی میں جھکا، میرے کان کے پاس کسی نے سرگوشی کی۔ تم دیکھ رہے ہو نا؟ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا کنٹرول روم میں واپس آیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسکرینوں کی طرف دیکھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ تمام کیمروں پر ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی، ایک آدمی۔ وہ ہر کمرے میں تھا، مگر مختلف جگہوں پر، جیسے ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اور ہر کمرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ میں نے زوم کیا اور میرا خون جم گیا۔ اس کا چہرہ میرا اپنا تھا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسکرینوں میں میری طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے مسکرانا شروع کیا۔ اسی لمحے کنٹرول روم کی لائٹس بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، صرف اسکرینوں کی روشنی باقی تھی، اور ان اسکرینوں میں وہ آدمی آہستہ آہستہ کیمرے کے قریب آ رہا تھا، ایک ایک کر کے، جیسے وہ باہر نکلنے والا ہو۔ میں نے چیخ کر دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔ شکیل باہر کھڑا تھا۔ سر، کیا ہوا؟ میں نے اسے اندر جانے سے روکا۔ نہیں، اندر مت جانا۔ ہم دونوں باہر ہی کھڑے رہے۔ چند منٹ بعد بجلی واپس آ گئی۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ کنٹرول روم میں جا کر دیکھا، سب کچھ نارمل تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی حرکت نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے ریکارڈنگ چیک کی، لیکن اس وقت کی تمام فوٹیجز غائب تھی، صرف ایک فریم باقی تھا، اور اس فریم میں میں خود کھڑا تھا کنٹرول روم کے اندر، جبکہ میں اس وقت باہر تھا۔ میں نے اسی دن وہ نوکری چھوڑ دی، اور آج بھی جب میں آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں، کوئی اور ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔
دوستو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔